إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی حمد، ثنا، تعریف کہیں، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے سورۃ الجمعہ کی ایک آیت جو کہ ابتدائی آیت ہے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے مقاصد کو بہت بہترین ڈھنگ سے بیان کیا ہے. 3 باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، جس میں سے پہلی بات میں آپ لوگوں کے سامنے عنوان بنا کر، اپنا موضوع بنا کر مختصر سے رکھنے کی کوشش کروں گا. پہلے ہم اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے هو الذی، وہی ذات ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بعث فی الامیین، جس نے بے پڑھوں یعنی کہ ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں بھیجا، رسولاً، ایک رسول کو، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے بیچ میں اس کی آیتوں کو یعنی اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالت ان کی یہ تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، ان کی حالت اس سے پہلے ایسی تھی کہ وہ سری گمراہی کے اندر تھے، یعنی کہ کفار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر باتیں 3 بیان کی. سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کہ وہ اللہ کی آیتوں کو کیا کرے، پڑھ پڑھ کر سنائے.
اللہ کی آیات سے مراد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد ہی اس کتاب کا انٹروڈکشن، اس کتاب کا تعارف، اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے کر بھیجی ہے اس کے مطابق اگر کوئی زندگی گزارے گا تو وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایسی چیز دے کر بھیجا جو ان کے بیچ میں پڑھ کر ان کو سنائیں، اور حالت آگے کیا فرمایا؟ کیوں یہ چیز دے کر بھیجا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ اب جب ان کے بیچ میں یہ چیز پڑھی جائے گی تو بات ان کی سمجھ میں آئے گی۔ کئی ساری ہم قرآن کا اگر مطالعہ کریں گے، کئی ساری آیتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی باتوں کو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آنے سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر چکنے کے بعد دعا کیے تھے تو وہ دعا اس کے اندر بھی یہی جملہ تھا، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، ان کے اندر یعنی اہل مکہ کے اندر، رسولا منہم، وابعث فیہم رسولا منہم، ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتی، جو کیا کرے ان کے بیچ میں آ کر آیاتک، تیری آیتوں کو یعنی تیرا کلام کو پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم۔ پہلی آیت کے اندر بھی یہی بات ہے، اس آیت کے اندر بھی، اور بھی کئی ساری آیتیں اگر آپ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد قرآن پاک کی تعلیم، قرآن کا معنی اور مفہوم اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب یہاں تلاوت سے مراد میرے اور آپ کی سوچ کیا آتی ہے کہ صرف اس کے حروف کو، اس کے جملوں کو، اس کے الفاظ کو پڑھنا نہیں، بالکل ایک ایک لفظ یا ایک ایک حرف ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بہت ساری نیکیاں ہم کو ملتی ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اصل مقصد اس قرآن کو نازل کرنے کا کیا ہے کہ اس کو معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھا جائے۔ تلاوت اصل نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے۔ ہم قرآن کھولتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا پارہ جو سورۃ البقرہ جس کی ہم ابتدا کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ایسی کتاب اس کے اندر شک نہیں، ھدی للمتقین کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا ہے مقصد اس کا اتارنے کا؟ متقیوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے، متقیوں کی کیٹیگری بیان کیا ہے۔ خالی متقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان بھی کہا۔ یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر تو دلائل ہیں ہدایت کے، روشنی کے، نجات کے، آخرت کے اندر چھٹکاری کے، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر نازل کیا ہے یا لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب جب یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا ہے تو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی بھی کتاب کے اندر ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ مل سکتی کیا؟ نہیں۔ یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو اس کے اندر ہی محصور کر دیا۔ اب ہدایت اس کے اندر ہی قید ہے، اب نہ کسی بزرگ کا قول ہم کو لگے گا، نہ کسی عقل مند کا، نہ کسی دانشور کا کوئی کلام ہمارے اوپر اثر کرے گا، نہ اس کے ذریعے سے ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں۔ صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے ہم کو اگر کسی کا سہارا لینا ہے، کسی کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہی ہدایت والی کتاب ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اور بھی کتابیں نازل کی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی پیغامات تھے، اللہ کے میسج تھے، لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد
ان کتاب پر خالی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے اندر کے پیغامات پر ہم عمل نہیں کر سکتے، اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے معاملہ، لوگوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں اس کے اندر، اب وہ عمل کے لائق نہیں رہی۔ آپ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں کون سی کتاب؟ تورات لیے پڑھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کتاب کو، جبکہ قرآن موجود ہے، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، ایسے ناراض ہو گئے کہ کسی پھر بات کی وجہ سے اللہ کے وسلم کے چہرے پر اتنی سرخی اور اتنی ناراضگی نہیں ہوئی ہوگی۔ اب یہ اپنی پڑھائی کے اندر مشغول ہیں، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف انہوں نے دیکھا نہیں۔ ساتھ میں کون تھے اس مجلس کے اندر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی وجہ سے توریت کی اللہ کے وسلم کا چہرہ سرخ ہوا ہے، بہت ناراض ہیں۔ فوراً اشارہ کر دیا، عمر ثقیلت کا ثواکل یا عمر، اے عمر کھونے والیاں تجھ کو کھوئے، ما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو نہیں دیکھ رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف، اے عمر۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ اس قدر ناراض ہیں، فوراً گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگے، اللہ کے رسول معاف کر دیجئے، میں نے جو یہ غلطی کی ہے آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اور فوراً کیا جملہ ان کی زبان سے نکلا؟ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر۔ اور جو پیغام اللہ رب کر کے حقیقت میں کسی کے اندر محفوظ ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے اندر، ورنہ باقی کتابوں کے اندر اللہ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رب بنا ڈالا ہے، بنایا ہے کہ نہیں؟ تحریفات کی کہ نہیں اپنی کتابوں کے اندر یہودیوں نے، نصارہ نے؟ لیکن یہ کتاب ایسی ہے، اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اب قیامت تک کسی کے بس کی بات نہیں کہ اس کے اندر کچھ رد و بدل کرے۔ جب سے یہ کتاب نازل ہوئے تب سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، بہت سارے لوگ اس کے اندر چینجز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہا۔ کتنے حفاظوں کے سینے پھاڑیں گے، کتنے حافظوں کو قتل کریں گے؟ لہٰذا اس کتاب کے اندر تحریف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں محفوظ رکھوں گا اس کتاب کو، لہٰذا یہ کتاب محفوظ ہے اور اسی کے اندر ہدایت مضمر ہے، پوشیدہ ہے۔ تو فوراً کیا کہے اٹھے عمر؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین، اور اسلام کو مذہب اور دین مان کر میں راضی ہوں۔ اب اس مذہب کو چھوڑ کر، اس مسلک کو چھوڑ کر، اس ریلیجن کو چھوڑ کر پھر کہیں میں جانے والا نہیں ہوں۔ اور آگے کیا فرق؟ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر اس بات پر بھی میں راضی ہوں۔ جب یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی معاف کرنے والا تھا نہیں نا۔ لیکن یہ بھی جملہ سنیے، اللہ کے رسول نے معاف کرنے کے بعد کیا کہا؟ اصل یہ ہے سمجھنے کی بات۔ کہا اے عمر واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، لو بدا لکم موسیٰ، آج تمہارے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ہوتے، فاتبعتموہ، اور تم ان کے پیچھے چلتے، ان کے اتباع کرتے۔ میں کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی حضرت جی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی باتیں ہوتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا۔ یہ کون ہے؟ وقت کے جلیل القدر نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب امتیں بتائی گئی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی امت تھی کہ ان کا جمگھٹا دیکھ کر، ان کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ میری امت ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت ان کو کیا کہا گیا تھا؟ یہ آپ کی امت نہیں ہے، اس قدر ان کے فالوور ہوں گے۔
تو اس نبی کے بارے میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عمر، اگر تمہارے بیچ میں آج موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور تم ان کے پیچھے چلتے، وَتَرَكْتُمُونِي، اور اگر مجھے چھوڑ دیتے، لَضَلَلْتُمْ، تمہاری حالت کیا ہوتی؟ تم گمراہ ہوتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی اگر ہونا اس وقت اس امت کے اندر اور پھر ہمارا ان کے پیچھے چلنا، یہ گمراہی کا باعث اور ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی شریعت چلنے والی نہیں ہے۔ لَضَلَلْتُمْ کہا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، کتنی بڑی بات۔ تو لہٰذا یہ جو کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اسی کے اندر ہدایت، یہی ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی تشریح اور اس کتاب کا مفہوم اور تفسیر کوئی کتاب بیان کر سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود کہا، قرآن بھی کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منمانی نہیں کرتے۔ بعد دفعہ ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، مطلب سمجھ میں نہیں آتا، آپ حدیث کھول کر دیکھ لو، فوراً اس آیت کی تشریح آپ کو حدیث کے ذریعے ملے گی۔ ایک ایک آیت کی تشریح بخاری میں ملے گی، مسلم میں ملے گی، مسند احمد میں ملے گی، ابو داؤد میں ملے گی، نسائی میں ملے گی، ابن ماجہ میں ملے گی۔ کون سی حدیث کی کتاب آپ کھولنا چاہتے ہو؟ جو مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، تفصیلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو صحیح راستہ ملے، ہم گمراہی سے بچیں، غلط راستے سے ہم بچ جائیں اور روشنی کی طرف آ جائیں، تو ہم کو اسی کتاب کو اپنانا پڑے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تمام قسم کی بیماریوں کی شفا بھی رکھا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ اس کے اندر مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن سراسر یا سراپا رحمت بھی ہے اور اس کے اندر شفا ہی شفا ہے۔ ہماری جو روحانی امراض ہوتے ہیں اس کے لیے بھی علاج ہے اس کے اندر، عقیدگی ہے، بدعقیدگی، وہ جو مرض ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کا بھی علاج رکھا ہے، جسمانی بیماری کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج رکھا ہے، اخلاقی بگاڑ ہے ہمارے اندر تو بھی اس کے اندر علاج ہے۔ معاشرے کے اندر اگر کہیں بگاڑ اور فساد ہے، اس معاشرے کے اندر اس کی تعلیم کو عام کرو، انسان کے اندر انسان کو صحیح راستہ مل جائے گا۔ ان کی بیماری کا علاج اس کے اندر اللہ تبارک، کسی گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، آپس کے اندر فتنے چل رہے ہیں، اس کی تعلیم کو عام کرو، قرآن پاک کی تعلیم کو، دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق بیان کیجئے، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کان خلقہ القرآن، کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کرو گا۔ تو سراپا تمام کی تمام جتنے بھی امراض ہیں، تمام بیماریوں کے لیے اس کے اندر علاج ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن جو ظالمین ہیں، کفار ہیں، ان کے لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر، وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کو کچھ ملے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اچھی باتوں کے لیے ان کو تو منتخب کرتا ہے، لیکن ویہدی الیہ من ینیب، ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے اندر کڑھن ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب تاثیر بھی رکھی ہے، کس کے اندر؟ اس کلام اللہ کے اندر۔ ایسی تاثیر اور ایسا اثر پھر کسی کلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، سورۃ المائدہ کی آخری آیت کیا ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہیں،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کرے گا، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا ہوا، حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ساری رات اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے تہجد گزار دی کہتے ہیں۔ اس آیت کو چھوڑ کر دوسری آیت کی تلاوت نہیں کی، اسی کو پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، وإن تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کل روز محشر، حشر کے میدان کے اندر بھی دبے الفاظ یہی کہیں گے وہ، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہی ہے، تو ان کو اگر عذاب دے گا تب بھی تیرے یہ بندے ہی ہیں، تو زبردست ہے۔ دبے الفاظ کے اندر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں، تمام انبیاء کی خواہش اور تمنا یہی رہے گی کہ ان کی امتیں کہاں؟ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہت لے کر آئے تھے، اور اسی چاہت کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو مبعوث کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہم کو سرخروئی دے، ہم صحیح راستے پر آ جائیں اور آخرت کے اندر بھی نجات ہو، تو اس کو ہم کو ساتھ میں لے کر ہی چلنا پڑے گا، اور یہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا اس کا اثر صرف مسلمانوں پر ہوتا ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اغیار پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج کل کے دور کا بھی اگر ہم دیکھیں گے، بہت سارے ایسے ملیں گے، اگر ان سے ریزن پوچھیں گے کہ آپ کے اسلام کے اندر آنے کی وجہ، ریزن کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا، فلانے دوست نے مجھے قرآن تھما دیا، میں انگلش میں قرآن پڑھا تب بات سمجھ میں آ گئی، مجھے فلانے نے کنڑا میں زبان میں مجھے قرآن دیا، میں نے مطالعہ کیا، فلانی آیت میرے اوپر ایسی اثر کر گئی کہ الحمدللہ میں نے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف میں منتقل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایک واقعہ اللہ کے وسلم کے زمانے کا، ایک صحابی رسول حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، اب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میں ذرا دور تھا، یہ اسلام سے قبل کا واقعہ ہے ان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں اس آیت کو تلاوت کر رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا ایسے ہی پیدا کیے گئے یا یہ خود ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اس آیت کو تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پر جب میں نے غور کیا، یہ آیت جب میرے کانوں سے ٹکرائی، یہ کہتے ہیں کاد قلبی یطیر، میرا دل تو ایسا اڑا جا رہا تھا، میرا دل میرے کنٹرول میں نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا اس آیت پر غور کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی اپنے آپ پیدا ہوا ہو۔ معمولی دنیا کے اندر کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں مصنوعی جو انسان بناتا ہے، اپنے آپ وہ وجود میں نہیں آتی، بنانا پڑتا۔ کرسی کو لے لو یا اس طرح کا اسٹیج لے لو، کوئی بھی چیز جب بنائے گا تبھی تو بنے گی نا، مواد ملے گا ہم کو، لیکن بنانے کے بعد ہی وجود میں آتی۔ تو میں غور کرنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر میرا دل میرے کنٹرول میں نہیں رہا، پھر میں نے سوچا کہ نہ، ہم نہ خود پیدا ہوئے ہیں نہ ہم کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، اگر پیدا کرنے والی ذات ہے تو کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایسے ہی سورۃ النجم، اس کی آخری آیتوں کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں، آخری جب قرآن یعنی سورت کا اختتام ہوتا ہے، اخیر میں کیا آیا ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت سے پہلے وہاں پر کیا ہے؟ آزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر ایمان والے بھی ہیں، اسلام والے بھی ہیں، اور مشرکین بھی ہیں۔ اللہ کے رسول کیا پڑھ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے،
اور قیامت کا جو وقت مقررہ اس سے پہلے تو کوئی اس کو کھولنے والا یا اس کو قیامت کو قائم کرنے والا ہے نہیں۔ کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو؟ وہاں پر افمن ھذا الحدیث سے مراد قرآن پاک ہے۔ قرآن کی باتوں پر تم کیا کرتے ہو؟ تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور تم کھیل سمجھ بیٹھے ہو دنیاوی زندگی کو۔ فسجدو، اللہ کے قسم نے کیا کہا؟ فسجدو، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول اللہ کے صحابہ تو اس آیت کو سن کر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ احادیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جتنے مشرکین تھے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ بھی سجدے میں گر گئے، ان پر بھی اس آیت کا ایسا اثر ہوا۔ تو لہٰذا اس کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمجھیں گے کیسے؟ یہ تو عربی میں ہے، عربی میں ہے بالکل، اس کے اندر شک نہیں ہے، لیکن اب اس کی تفسیر آ چکی ہے، اس کی تشریح آ چکی ہے، اس کا ترجمہ آ چکا ہے۔ کون سی زبان میں ہم چاہتے ہیں اس زبان کے اندر یہ ہمارے لیے دستیاب ہے، آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ چند لوگوں نے اس سے اللہ کے بندوں کو دور کر رکھا ہے، یہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھایا ہے کہ یہ سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، بس خالی تلاوت پر تلاوت کرتے جاؤ، نیکیوں پر نیکیاں ملیں گی۔ تلاوت کرو، منع نہیں، شروع میں کہا نا، لیکن جب سمجھ کر پڑھیں گے تب اس کے اندر ہم کو لطف ملے گا، تب حق کیا ہے تب معلوم ہوگا ہم کو، ورنہ ہم جہالت پر ہی رہیں گے اور جہالت پر ہی مریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل سوالات کا جواب ہم سے نہیں دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ پورا قرآن نہ صحیح، جو ہم نمازوں کے اندر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں اس کا تو معنی مفہوم جاننے کی کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، پھر اس کو سمجھ کر پھر آپ اپنی نماز کے اندر اس کو دہرائیں، دیکھیے اس نماز اور اس نماز کے اندر کتنا فرق رہتا ہے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، علماء کا بھی ہم کو سہارا لینا پڑے گا، جہاں جہاں بہت مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑے وہاں پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تمام زبانوں کے اندر ہے، اور ان زبانوں کے اندر لوگوں نے تشریح بھی کی ہے۔ اگر تشریح نہیں سمجھ میں آتی تو جانکاروں سے پوچھیں کہ فلانی آیت کا فلانا مفہوم بتایا گیا ہے، بات میری سمجھ میں نہیں ہے، آپ وضاحت کر دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایسے ہی نازل نہیں کیا، بلکہ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلم بنا کر بھیجا تھا۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر رہیں، اور ہدایت پر ہماری موت ہو تو اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ جتنا پڑھیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ان آیتوں کو کھولتے جائے گا، بات سمجھ میں آتے جائے گی۔ اس کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو آپ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ اکتاہٹ محسوس کریں، لیکن یہ اللہ کی کتاب ایسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، اس کے اندر آپ کو اکتاہٹ نہیں۔ معمولی مثال خالی تلاوت کو ہی لے لو، آپ لوگ الگ الگ قراء کی قراتیں سنتے ہیں، کہیں عبد الرحمن سدیس کی، کہیں شریم کی، کہیں فلانے کی، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ کیسٹ لگا کر آپ لوگ سنتے ہیں، ہر ایک کی قرات میں الگ الگ آپ کو مزہ آتا ہے۔ دنیا کی فالتو چیزیں وقتی طور پر آپ کو ہو سکتا ہے مزہ اس کے اندر ملے، لیکن 1 سے 10 مرتبہ سننے کے بعد آپ اس کے اندر اکتاہٹ محسوس کریں گے، لیکن قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جتنا بھی آپ سنیں گے اتنا ہی مزہ ہی ملتے جائے گا۔ الگ الگ قاری کی آپ قراتیں سنیں گے اور اس کے اندر آپ کو مزہ ہی ملتا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر اس کے اندر رکھی۔ خالی بس کمی کیا ہے ہمارے اندر، اس سے دور ہے، جڑ جائیں اس سے، اس کے قریب جائیں، اس کو کھولیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے، یہ کتاب ہم کو سمجھا دے، ایسے لوگوں کا اللہ یعنی ایسے لوگوں سے ہم کو جوڑ دے جو حقیقت میں اس کو صاف ستھرا ہمارے سامنے بیان کریں، یہ نہیں کہ تعویلات کرنے والے نہیں، بلکہ قرآن کا معنی اور مفہوم صحیح صحیح بتانے والوں سے جڑ جائیے۔ آپ لوگ ہیں دنیا کے اندر
قرآن کا معنی اور مطلب بگاڑ کر بھی بیان کرنے والے ہیں، اپنے اپنے فرقے کے اعتبار سے، اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے بھی اس کو پیش کرتے ہیں، جہاں پر آیت کا مفہوم اور مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک